بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے پیدا کیا ان کی بیویوں کو حیرت انگیز طریقے سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کمواریاں، دل و جان سے پیار کرنے والیاں ہم عمر۔ یہ سب نعمتیں اصحاب یمین کے لیے مخصوص ہوں گی۔ ایک بڑی جماعت اگلوں سے اور ایک بڑی جماعت پچھلوں میں سے ہوگی، اور بائیں ہاتھ والے کیسی خستہ حال ہوگی بائیں ہاتھ والوں کی۔ یہ بد نصیب جھلستی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سورہ الواقعہ کی آیات نمبر 35 تا 42 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، آج بدھ ہے 25 محرم الحرام 1433 ہجری، 21 دسمبر سن 2011 ہے۔ آج کی لیڈ اسٹوری کی جانب بڑھیں گے۔ میاں نواز شریف کا بیان جو کہ کراچی کے اور سندھ کے دورے پر ہیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر فوج کی سیاسی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ حکمران جمہوریت بچانے کے لیے فوری الیکشن کرا دیں نواز شریف۔ حکومت مدت پوری کرنے کے چکر میں پڑی تو حالات انتہائی خراب ہو جائیں گے۔ عدلیہ جمہوریت کے لیے کردار ادا کرے، سیاسی جماعتیں مل کر 25 سالہ پالیسی بنائیں۔ ملک مارشل لاء کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حکومت ساکھ بچانے کے لیے انتخابات کا راستہ اپنائے، عوام بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ عمران نے باؤنسر کیا تو گیند باؤنڈری کے پار کر دوں گا۔ مارشل لاء لگانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فوج اور ایجنسیوں کے بجٹ کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ ISI کو وزارت داخلہ کے تحت کیا جائے۔ پریس کانفرنس، تقریبات سے خطاب، پیر پگاڑا کے ڈاکٹروں نے ملاقات کی اجازت نہ دی۔ پھر ایک اور اہم خبر، عمران خان صاحب کا بیان۔ عمران خان صاحب نے کل قصور میں جلسہ کیا۔ خورشید قصوری کی تحریک انصاف میں شمولیت ہوئی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ کلب کرکٹر نواز شریف کا پالا ٹیسٹ کرکٹر سے پڑا ہے۔ عمران خان، جلسہ ختم ہوتے ہی شرکا کرسیاں اٹھا کر فرار ہو گئے۔ اب جنرل جیلانی ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ زرداری کے واپس آنے پر زیادہ افسوس ہے۔ فضل الرحمان اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے مارے لوگ کرسیاں نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے؟ قصور میں جلسے سے خطاب، میڈیا سے گفتگو، شرکا اسٹیج کا قالین بینرز بھی لے گئے، دھکم پیل کئی زخمی ہو گئے۔ پھر ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اس والے سے خبر، اور یہ ملاقات وزیر اعظم پاکستان اور صدر مملکت جناب آصف علی زرداری کے مابین ہوئی ہے۔ اور کراچی میں ہونے والی اس ملاقات کے والے سے خبر ہے کہ جمہوریت کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ صدر وزیر اعظم ملاقات میں اتفاق، عدالتی فیصلوں کا احترام کریں گے۔ زرداری گیلانی حمایت جاری رکھیں گے۔ اسفند بھاگنے والوں میں سے نہیں، جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے اور وہی جمہوریت کا دفاع کریں گے۔ صدر مملکت کا یہ بیان ہے۔ وزیر اعظم کے قافلے کے باعث کراچی میں بدترین ٹریفک جیم، افواہیں دم توڑ گئیں۔ اقلیتوں کو ملازمتوں میں 5% کوٹا دیں گے۔ وزیر اعظم کی ارکان سے ملاقات، تقریب سے خطاب، ریلوے انجنوں کی مرمت تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور ان خبروں پر تبصرے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت جناب سعید آصف صاحب۔ السلام علیکم سعید صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ احتشام صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سعید صاحب، آپ سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ جی دعا آپ کی۔ یہ نواز شریف سندھ کے دورے پر ہیں اور اب ان کی نگاہیں سندھ کارڈ ختم کرنے پر ہیں، اور کل جو انہوں نے بیان دیا کہ حکمران جمہوریت بچانے کے لیے فوری الیکشن کرا دیں، نواز شریف کے اس دورے کو اور کراچی میں ان کی ملاقاتوں کو اور پھر اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، آپ نے سندھ کارڈ ختم کرنے کی بات کی، وہ تو زرداری صاحب خود ہی ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا جو اس وقت ایٹیچیوڈ ہے، جس طرح وہ اداروں سے ٹکراؤ مول لے رہے ہیں حکمران طبقہ، تو اس کے پیش نظر آپ دیکھیے جو یعنی کہ جو سندھ کارڈ کے حوالے سے جو ایک سمپتی ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے سندھ میں، تو اس کو تو اس کے اثرات تو یہ خود ہی ظاہر کرنے پر لگے ہوئے ہیں نا۔ یعنی کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے اس وقت جو سوالات ایون اس پارٹی کی اپنی صفوں میں سے اٹھتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پہ بلاول بھٹو کے حوالے سے کہ ان کا اس یعنی کہ بھٹو لیگیسی سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا بھٹو لیگیسی سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح جو پیپلز پارٹی میں جو دوسری مقتدر شخصیات ہیں ان کا
یعنی کہ اس پیپلز پارٹی کے فلسفے اور منشور سے کیا تعلق ہے صحیح جس کی بنیاد پہ اس پارٹی کی داغ بیٹ ڈالی گئی تھی. تو اس میں پھر یعنی کہ سندھ کے عوام کو بھی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ انالیسس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ ممتاز بھٹو صاحب جس طرح اگریسو انداز میں ان کی نکاتی کر رہے ہیں پیپل پارٹی کی قیادت کی اور اس کی پالیسیوں کی, اور انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ دوبارہ برسر اقتدار آئے تو ملک کی سلامتی خطرے میں ہے. تو اس کے پیش نظر میرا خیال ہے جو حقائق ہیں ان کا تو ان حکمران طبقے کو سامنا کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. نواز شریف صاحب کا اس وقت جو سندھ کا دورہ ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. جس طرح وہ یعنی کہ قوم پرستوں کے ساتھ ملاقاتیں کر کے ان کی یعنی کہ جو محرومیاں ہیں چھوٹے صوبوں کی, خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے جس طرح انہوں نے سردار عطا اللہ مینگل سے ملاقات کی پرسوں, اور جو جذبات یعنی کہ مینگل صاحب کے جس یعنی کہ مایوسی کا اظہار وہ کر رہے تھے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں, تو یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے. اور اس میں تمام محب وطن قوتوں کو جو درد رکھتی ہیں ملک کی سالمیت کو بچانے کا اور ملک کے وفاق کے ساتھ ملک کی اکائیوں کے متحد رکھنے کے لیے اس وقت جو یعنی کہ قائدین جو ہلکے فکر مند ہیں انہیں اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. رائٹ سعید صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقت ہے کہ بریک کا. بریک کے بعد ویڈیوز میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ تشریف فرما ہوں گی. دیکھتے رہیے نوابق ٹوڈے. نوابق ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ڈاکٹر نیلوفر مہدی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم اور بہت خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے, خیریت سے. اور قصور سے آپ کا بھی تعلق ہے. کل میاں نواز شریف صاحب نے معاف کیجیے گا عمران خان صاحب نے جلسہ کیا قصور میں اور خورشید محمود قصوری صاحب بھی شامل ہو گئے, لیکن اس جلسے کے بعد جو کچھ ہوا کرسیاں تو ابھی سے اٹھانا شروع ہو گئے ہیں لوگ. تو تحریک انصاف کے انقلاب کے بعد کیا ہوگا؟ جی یہ بہت افسوسناک بات ہے. پہلے تو واقعی جیسے آپ کہتے ہیں قصور سے میں تعلق رکھتی ہوں, تو وہاں یہ کسی نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کے قصور نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. تو میں نے سمجھا, میں اس وقت تک دیکھا نہیں تھا, جب میں نے یہ بات سنی تو بہت حیرانگی کی بات ہے, کہ افسوس کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ جو پوڈیم پہ ابھی وہاں وہ لوگ وہاں تھے, عمران خان بھی وہاں تھے, خورشید قصوری بھی, سب موجود تھے. اب جی دیکھیں یہ ایک انڈیکیشن ہے جو ہمارے عوام میں, ہمارے معاشرے میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈسرسپیکٹ, نان کیئرنگ کا جو ایک ایلیمنٹ آ چکا ہے, کہ جب ایک قوم میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں رول آف لا ہو, جب ایک احساس ہو کہ کس طریقے سے انسان کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے ایٹ ایوری لیول, جب وہ ایک آپ سوسائٹی میں دیکھیں باتیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اب وہ عمران خان وہاں کھڑے تھے, خورشید وہاں کھڑے تھے, یہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے. اچھا یہاں اسٹیج پہ وہ جو اسٹیج پہ تھے, ابھی اسٹیج پہ تھے, انہوں نے ابھی بات ختم ہی کی, ابھی وہ اسٹیج پہ تھے اور یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے, پھر یہ کیا امپریشن کریٹ کرتا ہے جب آپ اب اندازہ تو یہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں تماش بین بھی تھے, ان میں دوسرے لوگ بھی تھے, سب کچھ تھے, لیکن وہاں ایک کور تو ہوگا نا جو کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آئے ہیں. اب آپ کے لیڈر کے موجودگی میں there is such a blatant display of a lack of discipline, اور آپ کے لیڈرز وہاں کھڑے ہیں اور کنٹرول نہیں کر سکتے. تو پھر یہ جو ایک جو انسان کا جو فیتھ ہوتا ہے یا امید کہ حکومت میں یا مستقبل میں کہ یہ کیا ہوگا, تو یہ ذرا ہل جاتا ہے کہ جب اس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں آپ ایک کراؤڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب نے اس کی لاجک پیش کی. انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے مارے لوگ کرسیاں نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے, اور اس سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے بیان دیا تھا کہ پورا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے
اور فرشتوں کی لیڈرشپ میں کہاں سے لے کر آؤں، یہیں سے لوگ شامل کرنا پڑیں گے. اب قصوری صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، پھر معاشرے کی بات کر رہے ہیں تو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. اس تمام صورتحال پر بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی سیاست کو؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود وہ سنسیئر بھی ہیں، ان کی کوششیں بھی رہی ہیں 15 سال سے. لیکن پوائنٹ یہ ہے، بار بار ہم نے کتنی دفعہ یہاں ڈسکس کیا ہے اس پروگرام پہ، کہ جی اب جو لیڈرشپ کی ضرورت ہے یا جو ایک سسٹم کی ضرورت ہے، وہ ایک اسٹرانگ، اتنا قابل، اتنا ان کمپرومائزنگ، اتنا جرأت مردانہ ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے ان چیزوں کے ڈیل کرنے کے ساتھ. یہ کہنا کہ جی لوگ غریب ہیں تو اس لیے وہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ میں اس بات کو میں سمجھتی ہوں. بٹ یہ غربت کی وجہ سے کرسیاں نہیں اٹھائی گئیں، یہ لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے اینڈ ڈس ریگارڈ فار لا اینڈ آرڈر. جی ہم اس چیز کی بنیاد دیکھیے نا، عمران خان صاحب وہ جو کہتے ہیں وہ تو ایک انہوں نے سیاسی بیان دیا ہے کہ غربت ہے تو اٹھا لیے. لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو جو حقیقت جو وجہ ہے کہ دیر از نو ڈسپلن، دیر از نو ریسپیکٹ فار دا لا. لا کی ریسپیکٹ صرف ادھر نہیں ہوتی کہ جب آپ ڈرتے کہ مجھے پولیس مین پکڑ کے لے جائے گا. لا کی بالادست، قانون کی بالادستی یا اس کا ایک عزت کرنا، تحفظ کرنا، وہ انسان کے دل میں اس وقت ہوتی ہے اور اس کا مظاہرہ آپ اس طریقے کرتے ہیں جبکہ کوئی پولیس مین بھی نہیں ہے آپ کی روک تھام کرنے کے لیے. تو آپ بذات خود آپ جو ہے بحیثیت ایک شہری، آپ کو احساس ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں. یہ جو بات جو مسنگ ہے، یہ جو کام ہوا ہے غربت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے ہوا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے، اور اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لیڈرشپ وہاں ہے اور جب وہ ایک سچویشن اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر سکتی اور دوسری طرح بہانہ کہتے ہیں کہ جو غربت ہے، دس از ناٹ گڈ انف. وی مسٹ گو ٹو دا باٹم آف دی ایشو اینڈ ناٹ میک جسٹ، اس کو کہتے ہیں نا براؤنی پوائنٹس. ہم ہر چیز کو سیاست میں لا کے اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم بہانہ کرتے ہیں، یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم نے وہ بات کرنی ہے جو حقیقت جو بات ہے، جو کہ قوم کے فائدے میں ہے، اور جہاں سے عوام کو یہ سگنل جائے کہ ہاں یہاں سے لیڈرشپ ہے جو کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں جو لیڈرشپ ہے جو کہ ایک میٹنگ کو نہیں سنبھال سکتے. تو پھر عوام کے دل میں یہ بات اٹھ کھڑی ہوتی ہے کہ پھر جی قوم کو کیا سنبھالیں گے. قصوری صاحب نے جو جوائن کی ہے، اس کا امپیکٹ آپ قصور پر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ نکال لیں گے تحریک انصاف کے لیے؟ وہاں سے پہلے کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے تھے تو ان کو تو آئی تھنک کہ شکست ہوئی تھی، ان کو جی شکست ہوئی تھی پچھلے الیکشن میں. اس سے پچھلے 2002 میں انہوں نے 2 حلقوں سے سٹینڈ لیا، جس میں سے ایک حلقے سے ہار گئے، دوسرے حلقے میں ان کو کامیابی ہوئی. دوسرے 2008 میں ایک حلقے سے اور اس سے ہار گئے. اب یہ دیکھیں نا، پھر میں وہی بات کروں گی، خورشید قصوری صاحب وہاں کھڑے تھے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، انہوں نے سارا جی انتظام ان کا تھا، انہوں نے سارا کچھ کیا. تو اب آپ ادھر کھڑے ہو کے بے بس ہوتے ہیں اور یہ یور میٹنگ ڈسینس انٹو کیوس جس کو کہتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے گائیڈ کرنے کی بھی کوشش آپ نہیں کرتے کہ آپ یہ دکھائیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے، ہم اپنے عوام کو، بچے ہیں ان کو گائیڈ کریں، ان کو کہیں کہ ایسے کر کے کام نہ کریں. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں انڈیکیشن ہے کہ ہاؤ مچ ریسپیکٹ اور ہاؤ مچ اسٹیچر، کہ آپ کا اسٹیچر کیا ہے، کتنا ریسپیکٹ آپ کمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ایسے کچھ ہوتا ہے اور آپ بالکل بے بس کھڑے ہوتے ہیں. یہ لیک آف ڈسپلن جو سامنے آیا ہے، کہ امید کرنی چاہیے کہ آئندہ تحریک انصاف جو ہے وہ مزید منظم انداز میں جلسے کرے گی اور اپنے جو بیسک کارکنان ہیں ان کو تربیت بھی فراہم کرے گی اور خاص طور پر ڈسپلن بھی فراہم کرے گی. لیکن قصور کے لوگوں نے جو کچھ کیا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے کم از کم ان کا اپنا ہی نقصان ہوا ہے، ان کا اپنا امیج جو ہے وہ بہت متاثر ہوا ہے، خراب ہوا ہے. ناظرین، مزید خبریں میں شامل کریں گے، بات کریں گے طالبان کی، امریکہ کی اور پاکستان کی، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.
वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हो नाज़रीन। कसूर में पेश आने वाले वाक़े और कुर्सियाँ उठाने के वाक़े ने यकीनन पूरी कौम के सर भी शर्म से झुका दिए हैं और हमारे मुआशरे को बहुत सी सोच के हवाले से भी बहुत से सवालात उठे हैं। अब हमें देखना होगा कि किस तरह से हमें मुआशरे को सुधारना है और इस मेंटालिटी को कि जिसके हाथ जो आए बस छीन लिया जाए, ले लिया जाए, इसको ख़त्म करना होगा। बहरहाल बात करते हैं तालिबान की और अमेरिका की। बाइडन का बयान है कि तालिबान दुश्मन है, ना अमेरिका और पाकिस्तान को उनकी हुकूमत से कोई मसला होगा। बाइडन वाशिंगटन से मुज़ाकरात के लिए अपने मौके पर कायम है। सीनियर तालिबान कमांडर ओबामा ने तालिबान को कभी ख़तरा करार दिया, ना उन्हें दुश्मन समझकर मुज़ाकरात करने चाहिए। वो अलकायदा को अमेरिका पर हमला ना करने दे। नायब सदर तायद करते हैं व्हाइट हाउस। ओबामा इंतजामिया खतरा मोल ले रही है। सेनेटर 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में रहेंगे। एलन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ट्रैक पर आ जाएंगे। सेनेटर जॉन कैरी का ये कहना है। फिर अफगानिस्तान का बयान है कि पाकिस्तान में तालिबान के महफूज ठिकाने ख़त्म करना होंगे। तालिबान के कत्ल गरत के बावजूद मुफाहमत की कोशिशें कर रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा के ने खिताब किया है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि अब तालिबान कोई ख़तरा नहीं है अमेरिका के लिए, तालिबान दुश्मन है, ना अमेरिका और पाकिस्तान को उनकी हुकूमत से कोई मसला है। अब आप जब मुज़ाकरात करते हैं तो आपके लिए सब ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जब बात करता है तो तालिबान जो है वो दहशतगर्द हैं, तालिबान अमन के लिए ख़तरा है, तालिबान अमेरिका के लिए ख़तरा है। तो ये हम तो पहले ही बात करते रहते हैं कि दोहरा में आ रहा है अमेरिका का। इस बयान पर जो बाइडन जो कि नायब सदर है अमेरिका के, आप क्या कहेंगी? पहले तो जी इससे बात साफ जाहिर होती है कि अमेरिका को ये एक रियलाइजेशन है कि आप मिलिट्री सोल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। और ये फिर एक और भी चीज़ की इंडिकेशन है कि अमेरिका की जो मिलिट्री एफर्ट्स हैं अफगानिस्तान में कि वो कामयाब नहीं हैं। तो ये तो दो बातें बाजें जी बिल्कुल। अब बात यह है जो आपने कहा उनका दोगला पॉलिसी। जी मुझे एक बात बताएं कि अमेरिका ने पाकिस्तान से कब दोगला पॉलिसी नहीं उन्होंने इख्तियार किया। पास टाइम नहीं है। अगर आप पूरे पाक अमेरिकन रिलेशंस को आप देख लें तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने जिसको कहते हैं ना एज अ स्टेप चाइल्ड वो ट्रीट किया है। अपने घर में जगह तो दी है बट उसको ट्रीट किया एज अ स्टेप चाइल्ड। ये हमारी रिलेशनशिप की बुनियाद है जो कि अभी भी कर रहे हैं। वो मुज़ाकरात कर लें तो ठीक है, हम मुज़ाकरात करते हैं तो हमें कहते हैं यू आर गिविंग सैंक्चुरी, लेकिन हम उसकी वल्दियत से इनकार भी नहीं ना कर रहे। हम भी अभी तक स्टेप चाइल्ड ही बने हुए हैं, हमारे हुक्मरान भी स्टेप चाइल्ड के तौर पे किरदार अदा कर रहे हैं। ये तो देखें जी ये तो हमारी बदकिस्मती है ना। ये तो फिर वही बात आ जाती है कि जब आपके अंदरून हालात जो हैं जैसे कि आज आपके अंदरून हालात हैं, जब आप अपने पैर पे नहीं खड़े, जो कौम अपने पैर पे नहीं खड़ी होती वो तो अपने घुटनों पे ही मरती है ना जी। तो हम तो उस हालात में हैं। तो ये तो बात बहुत लंबी बहस है और ये बुनियादी एक बात है कि जब तक कि हम अपने आप को सही अंदरून खाते नहीं करेंगे और मजबूत नहीं करेंगे, हम अमेरिका के डिक्टार को हम इनकार नहीं करेंगे तो फिर वो जिस तरीके से हमें ठुड्डे मारे हमें उसको बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो एक तो बात ये, और ये नहीं क्योंकि पाकिस्तान, ये मैं एक बात जरूर आई वांट टू मेक दिस वेरी क्लियर। जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान कमजोर है, ये पाकिस्तान एक स्टैंड नहीं ले सकता, तो पाकिस्तान नहीं कमजोर, पाकिस्तान एक स्टैंड भी ले सकता है। आप कह सकते हैं हमारी हुकूमत की करप्शन ना ही ली ठीक और उनकी खुदगर्जी की वजह से हम अमेरिका के आगे हम झुकते हैं। पाकिस्तान अगर के हमारी लीडरशिप कभी सही हो तो हम स्टैंड भी ले सकते हैं। और फिर ये जो तालिबान के खुसूसन आपने जो बात की है वो जो बाइडन के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि जी देखें ये हमेशा आप देखें अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिज्म अगर आप पढ़े तो आप देखें उनका एक जो डिवाइड एंड रूल जो उनकी पॉलिसी रही है वो उन्होंने बहुत कामयाब की। यहाँ बदसगीर में भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने हमेशा यहाँ इंपीरियलिस्ट ने कायम किया और वो अभी भी उस चीज़ पे चल रहे हैं। जब ये कहते हैं हम तालिबान के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, वो तालिबान को तोड़ना चाहते हैं कि वो तालिबान जो कि थोड़ा सा वो अगर के अमेरिका की तरफ अगर वो आए कि उनको हम तोड़ें, कि जो डायहा जो तालिबान है जो कि कहते हैं कि हम कोई कंडीशनल बात नहीं करते, हम कोई अपने हथियार को हम उसको सरेंडर नहीं करते, आप हमारे यहाँ आप एक काबिज फौज हैं, हमारे मुल्क को छोड़ें और हम खुद अपने मामले को समेट लेंगे। अब वो उन तालिबान को उनमें एक वो डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं उनमें, और वो जो तालिबान जो शायद जैसे कि आपको पता है कि हिकमत यार की जो पार्टी है वो ज़्यादा अहमियत रखती है, नहीं अलग बात है, लेकिन उन्होंने पिछले 2 साल से उन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए थे अमेरिका के साथ। अब वो इस स्ट्रेंथ में नहीं है कि उनका कोई असर पड़े ऑन द तालिबान मूवमेंट सच इन अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने कुछ अनासर को इस तरह लिए हैं तालिबान से जो कि उनके साथ गुफ्तगू के लिए तैयार है और गुफ्तगू में
کرے بھی ہیں. تو ایک تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. لیکن ابھی تک یہ کہنا چاہیے کہ ماں سے بات تھوڑے عناصر کے, سم ایلیمنٹس کے, ان کا یہ جو ایک جو یہ چل رہے ہیں, ان کا جو ایک مہم ہے وہ ابھی. ڈاکٹر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ بائیڈن کا یہ بیان کہ امریکہ اور پاکستان کو طالبان کی حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ تسلیم کرنا ہے کہ افغانستان کے اصل اور حقیقی نمائندے طالبان ہی ہیں, کرزئی جو ہے وہ اس کی حکومت کٹ پتلی ہے, اس کے جو وزیر ہیں وہ کٹ پتلی ہیں, خود کرزئی بھی کٹ پتلی ہیں, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ 2014 تک امریکی فوج افغانستان میں ہی رہے, وہ صرف اور صرف کابل تک محدود ہیں اور اپنا اقتدار بچانا چاہتے ہیں, اور اب وقت آ گیا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ جمہوری طریقے سے طالبان اور جو پہلے قیادت تھی اس کے سپرد کر دیا جائے. جی پرابلم یہ ہے کہ جو امریکن ہے, اگر آپ وہاں کے امریکہ سے کامنٹری اگر آپ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کافی 2-3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کرزئی کرپٹ ہے, کہ کرزئی اس قابل نہیں ہے, کرزئی کو جانا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے جب تک کہ ان کے پاس وہ طالبان گروپ ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا جن کے ساتھ کہ وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ, اور وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ طالبان ہیں ہو کین ٹیک اوور, اس وقت تک تو کرزئی کو ان کو برداشت کرنا پڑا ہے, کیونکہ اور کرنا پڑے گا بیکاز ان کے پاس اس وقت آلٹرنیٹو نہیں ہے, اور یہ وہ آلٹرنیٹو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی کریڈیبل طالبان آگے آئیں جو کہ کرزئی کا ایک متبادل ہو, ایک راہ ان کے لیے, اور کہ جس کے بیس پر پھر وہ یہ کنسیو کریں کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں آ سکتی ہے. لیکن بیسکلی وہ کیا چاہتے ہیں کہ وہ طالبان ہو, یہ بہت ایک ضروری بات ہے ہمیں سوچنے کے لیے, کہ وہ چاہتے ہیں وہ طالبان آگے آئیں جو کہ پرو امریکن ہوں, جو کہ امریکن کے ایجنڈا کو افغانستان میں ایکسیپٹ کرے, کیونکہ افغانستان صرف جو 2014 تک کے نہیں, وہ ان کی بات اب وہ بات بڑھ گئی ہے, کم از کم 2 یا 3 بیسز رکھیں گے, کم از کم وہاں کچھ لیول آف ملٹری انگیجمنٹ ان کی رہے گی. لیکن گلبدین حکمت یار اور ملا عمر جیسے طالبان رہنما جو ہیں وہ اس بات کو قبول نہیں کریں گے. نہیں, گلبدین حکمت یار نے تو جی آلریڈی مذاکرات انہوں نے شروع کر دیا امریکہ کے ساتھ, ملا عمر نے انکار کر دیا ہے. گلبدین حکمت یار تو پچھلے 2 سال سے امریکہ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کریں گے کہ امریکہ مستقل طور پر اڈے یہاں پر افغانستان میں قائم کرے. وہ تو کوئی نہیں, یہ پرابلم ہے جی, ان کو جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ طالبان اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ امریکہ اپنے ایجنڈا کو افغانستان میں بیٹھ کے پورا کرے ٹو دی ڈیٹرمنٹ آف افغانستان انٹرسٹ. اب افغانستان کے جو وہاں جو مجاہدین ہیں وہ پاکستان کی حکومت کی طرح تو نہیں ہے نا, کہ جو امریکہ کہتا ہے کہ وہ کرو, خواہ وہ افغانستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, جیسے ہم پاکستان میں جو امریکہ کرنا چاہتا ہے ہم ان کو اجازت دے دیتے ہیں, خواہ وہ پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو افغانستان کے یہ جو ان کے جو مجاہدین ہیں وہ تو اس چیز کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ مجاہدین اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ امریکہ مستقل افغانستان میں قیام کرے. ناظرین, شہباز شریف صاحب کا بیان اور اس کے بعد ہم کالم کی جانب بڑھیں گے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ کمیشن بنایا جائے جو انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کے قیام کا فیصلہ کرے. شہباز شریف حکمران قائد اور اقبال کے اصولوں پر عمل کرتے تو ایبٹ آباد اور میمو گیٹ جیسے واقعات پیش نہ آتے, ہم اغیار کو آنکھیں دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے. اور وقت کی کمی ہے اس لیے بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالم کی جانب. آج کا نوائے وقت کالم سعید آصف صاحب کا کالم ہے. بیٹھک کے عنوان سے لکھتے ہیں, آج لکھا ہے تبدیلی کا نعرہ اور اقتدار خواہوں کے جھمیلے. لکھتے ہیں کہ اپنی جرنیلی آمریت کے نقطہ عروج پر مشرف نے اقتدار و اختیار کو گراس روٹ لیول تک لے جانے کے اپنے ساختہ فلسفے کے تحت جرنیلی آمریت پر جمہوریت کی چادر ڈالنے کا تجربہ کیا, اور 2001 میں آغاز کیا تو مقامی سطح کے لیڈران خود رو پودوں کی طرح کونپلے نکالتے اور ایک دم ابھرتے نظر آئے. 10 سال قبل کے اس تجربے میں کینٹ ایریا لاہور میں 10 ڈو کے ایک میجر صاحب کے قصے بہت مشہور تھے, جن سے آجزانہ ملاقات کے بعد ہری جھنڈی کا اعزاز بے شمار. کیڑے مکوڑوں کی یونین کونسل سے ضلع کونسل تک نائب ناظم اور کونسلر کے اہلیت کا سرٹیفکیٹ بنا تھا, اور اہل قرار پانے والے خواتین و حضرات بڑے فخر کے ساتھ میجر صاحب سے اپنی ملاقاتوں کے قصے سنایا کرتے تھے. کالم کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے سعید آصف صاحب سے جو ہمارے ساتھی ہیں. سعید آصف صاحب بتائیے گا اپنے کالم کے حوالے سے تبدیلی کا نعرہ اور اقتدار خواہوں کے جھمیلے, اور آپ نے پرویز مشرف دور کا ذکر کیا ہے, اور پرویز مشرف دور سے لے کر عمران خان کی سیاست کا بھی آپ نے ذکر کیا اور موجودہ حالات کا بھی ذکر کیا ہے. مزید آپ خود ہی اپنے کالم کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیے شاہ صاحب, اس وقت جو فضا بنی ہوئی ہے عمران خان کے حوالے سے, جس طرح یعنی کہ
ایسے لگتا ہے جیسے عمران خان کے جسم پہ شہد ڈیل دیا گیا اور ساری مکھیاں بن بناتی، مکھیاں مکوڑے کیڑے مکوڑے جو بھی ہے وہ بن بناتے ان کے گرد اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اس کے وہ میں نے تھوڑا سا موازنہ کیا ہے کہ پچھلے جب مشرف صاحب نے یہ تجربہ کیا تھا اور ظاہر ان کے اپنے مقاصد تھے، تو میاں اظہر کو ایک انہوں نے یعنی کہ ان کا بت ایک بنایا گیا قائد کی حیثیت سے. لیکن ہوا کیا کہ جتنے بڑے سیاسی مورے ان کے ساتھ شامل ہوئے وہ سارے تو اپنی اپنی سیٹیں جیت گئے، لیکن میاں اظہر صاحب بیچارے کو دونوں نشستوں سے عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا. مجھے اس وقت فیئر جو نظر آ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے وہ یہی ہے، جس طرح وہ یعنی کہ اب انہوں نے اپنے دروازے کھولے اپنی پارٹی کے، جو آزمودہ جو سیاستدان ہیں جاگیردار طبقے کے، سرمایہ دار طبقے کے، یعنی کہ جو انتخابات کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، نہ اقتدار کے بغیر نہ انتخابات میں حصہ لیے بغیر. تو اگر وہ ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ہی آ رہے ہیں نا. تو اب ظاہر ہے دوہری مشکل ہوگی عمران کے لیے. اگر وہ ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو ان کا جو ایک تبدیلی کا نعرہ ہے، جو جس نعرے کی بیس پہ انہوں نے عوامی مقبولیت حاصل کی اور عوام میں توقعات بھی وابستہ ہوئی ہے اس تبدیلی کے نعرے کی بنیاد پر، تو اگر وہ انہی سارے پٹے عناصر کو پارٹی ٹکٹ دیں گے تو ظاہر ہے ان کا تشخص امیج خراب ہوگا سیاست میں. تو اور اگر وہ یعنی کہ اپنے بیان کردہ اصول کے مطابق انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں دیں گے تو اس کا جو ریئیکشن جو فیس کرنا پڑے گا ان طبقات کی طرف سے عمران خان کو، میرا خیال ہے وہ عمران کے لیے ناقابل برداشت ہوگا. یہ بھی بتائیے گا سعید صاحب کہ کتنے چانسز ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ان سیزنڈ پولیٹیشنز کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہوگی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہائی جیک نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ بڑے گھاگ سیاستدان ہیں. یہ تو ابھی نو موز ہے نا، اور جو ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، مثلا کل جو میاں خورشید قصوری صاحب شامل ہوئے، ان کا پارٹیاں تبدیل کرنے کا ماشاءاللہ بہت اچھا خاصا تجربہ ہے اور وہ اچھے پولیٹیشین بھی ہیں. ان کی میں دیانتداری پر بھی کوئی شک نہیں کرتا، لیکن یہ جو مفاداتی سیاست ہے نا، اس میں پڑھ کے جس طرح وہ پارٹیاں اگر پارٹیاں کو بدل رہے ہیں اس موقع پہ، تو پیچھے مقصد صرف یہی ہے نا کہ جو اگلی منزل ہے اقتدار کی اس میں بھی ان کا حصہ انہیں ملتا رہے. تو اس میں ظاہر ہے جو عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کا اپنا یعنی کہ ان کے اپنے مفادات ہیں، تو وہ اپنے مفادات کو تو زد بھی پڑنے دیں گے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ان کے ہاتھوں بچ پائیں گے. ان کے جو لسٹ ہے اقتدار کی اس سے وہ بچ پائیں گے. اور اگر وہ گھسیٹیں گے عمران خان کو، تحریک انصاف کو اپنے مفادات والی سیاست کی طرف، تو اس کا جو عمران کا جو امیج بن گیا ہے اس وقت سیاست میں، وہ سارا دراو سے نیچے آ گیا. رائٹ، بہت شکریہ آپ کا سعید آصف صاحب، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو بھی کالم بھی ضرور پڑے گا سعید آصف صاحب کا. جی ڈاکٹر صاحب، سعید آصف صاحب کے اس کالم کے حوالے سے جو انہوں نے ابھی گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، آپ کس حد تک متفق ہیں؟ اور عمران خان صاحب کیا واقعی بچ پائیں گے ان ماہر سیاستدانوں سے، جیسے ہم ماہر شکاری بھی کہہ سکتے ہیں، اور مختلف پارٹیاں بدلنے کا جیسے سعید صاحب نے فرمایا کہ ان کو وسیع تجربہ بھی ہے؟ جی دیکھیں، ہماری بحیثیت ایک پاکستانی میری تو دعا ہے کہ وہ ظاہر بچ پائے، اور کہ جو وہ ایک ان کا ایک ویژن ہے یا ایک ان کی سوچ ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، کہ اس پر وہ کامیاب ہو. یہ ہمارے پاکستان کے لیے ہماری بہتری ہے اس میں. لیکن جو آپ کے کالمنسٹ نے فرمایا ہے، اس چیز بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک بندہ تو سارے ملک کو سنبھال نہیں سکتا. یہ نہ کرکٹ فیلڈ ہے، نہ یہ ایک ہسپتال ہے، نہ یہ ایک یونیورسٹی ہے. یہ پورا ملک ہے، اور اس ملک میں جتنے کانٹرڈکشنز ہیں، جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جتنے پروفاؤنڈ پرابلمز ہیں، یہ ایک بندے کے تو بس کی بات نہیں ہوتی. اب پورا جو آپ کا ایک پارٹی کا جو یا آپ کے سیٹ اپ کا جو کمپلیکشن ہوتا ہے، وہ چیز ہے جو کہ ملک میں سسٹم بھی تبدیلی لاتی ہے. سب سے بڑی بات ہے سوچ میں تبدیلی. دیکھیں پاکستان اس وقت جکڑا کیوں ہے حالات میں جس میں وہ ہم جکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ سرے سے ہماری سوچ صحیح نہیں ہے. اب جب آپ کے پاس ایک انلائٹن اب سوچ ایک شخص نہیں دے سکتا نا، ابھی تک تو نہیں دیا نا، تو بات یہ ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے، ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ بات کرتے ہیں، ایک ایپیکس ہوتا ہے، ایک سر ہوتا ہے اوپر سے، جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں یا اس کا جو بیس سٹرکچر نیچے چکتے جاتا ہے، وہاں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عوام کے ذہن پر بھی وہ اثر کرتے ہیں، ذہانت پر بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال پر بھی موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قوم کو بدلتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیلی کا نعرہ لگا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ لوگ جو کہ اس لیول پہ ہیں، جو کہ آپ کے کل کنسٹیٹیوئنسیز میں جو
جو جا کے آپ کے حلقوں میں جو کہ کام کرتے ہیں، جہاں سے گراس روٹس لیول پہ قومیں بنتی ہیں، تو اگر وہ لوگ سارے بے داغ ہیں اور داغی ہیں اور جن کا آپ نے دیکھ لیا، جن کا ان کا وہ کیا کہتے ہیں ماضی کیا رہ چکا ہے، ان کی کیپیسٹی کیا، ان کی کیپیبلٹیز کیا ہے، اگر اس قسم کے لوگ آپ کے آرگنائزیشن میں آتے ہیں، وہ جو تبدیلی جو آپ لانا چاہتے ہیں گراس روٹ لیول پہ، یو سی جی تبدیلی لانے کے لیے اٹ از ناٹ اونلی امپورٹنٹ ٹو گورن، اٹ از امپورٹنٹ ٹو موبلائز the people of the country along a certain line. تبدیلی عوام لائے گی، تبدیلی لیڈر نہیں لا سکتا۔ اگر آپ کا سٹرکچر ایسے ہے جو آپ کے لوگ جو کہ دوسرے تیسرے چوتھے سطح پہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے پاکستان کی عوام کو موبلائز کرنا ایک صحیح راہ پہ، ایک کنسٹرکٹیو سوچ کی راہ پہ، تو جو تبدیلی آپ پاکستان میں چاہیں گے وہ سپرفیشل ہوگا ایٹ بیسٹ، اور وہ ہوگا بھی نہیں، کیونکہ اگر عوام چوکس نہ ہو، اگر عوام کی ذہنیت نہ بدلے تو جو تبدیلی آپ لانا چاہتے ہیں اس کو سیبوٹاژ کیا جائے گا۔ جو کہ نمبردار ہیں تبدیلی کی وہ عوام ہے۔ جب غلط لوگ آپ کے پارٹی میں ہوتے ہیں، جب غلط لوگ وہاں ہوتے ہیں، آپ ان کو ٹکٹ دیں، آپ ان کو ٹکٹ نہ دیں، آپ وہ کامیاب ہو نہ ہو، لیکن وہ جو ایک چیز جو آپ کو کرنا چاہیے ایٹ پیپلز لیول جہاں سے تبدیلی آئے گی اس میں آپ کامیاب نہیں ہو بالکل صحیح کہا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے چہرے ایسے بھی ہیں ناظرین جو کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کی حکومت میں شامل بھی رہے ہیں، 2001 میں امریکہ کی جنگ کا حصہ بننے کے بعد جو خاموش رہے، لال مسجد آپریشن پر جو خاموش رہے، اس کے علاوہ مہنگائی کی جو صورتحال تھی اس پر بھی خاموش رہے، اور خاص طور پر جو بگٹی صاحب کا قتل ہوا اس پر بھی خاموشی سادے رکھی، اور اب تبدیلی کا نعرہ لے کر نئے نعرے کے ساتھ اور پرانے چہروں کے ساتھ ہی آگے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک یہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگے، اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت ادارے کی جانب۔ آج کا نوائے وقت ادارہ ہے کہ سردار عطا اللہ مینگل کے تلخ جذبات اور نواز شریف کا بلوچستان کا مقدمہ خود لڑنے کا اعلان، حکمران اپنے اقتدار کی بجائے ملک کو بچانے کی فکر کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اعلان کیا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کے ازالے کے لیے بلوچستان کا مقدمہ وہ خود لڑیں گے۔ مشرف آمریت کے خاتمے کے بعد منتخب جمہوری حکمرانوں کے پاس بلوچستان میں فوجی آمریتوں کی پیدا کردہ محرومیوں کو دور کر کے بلوچ قوم پرستوں کو سیاست کے قومی دھارے میں واپس لانے کا نادر موقع تھا، اور توقع بھی یہی تھی کہ بلوچ صدر آصف علی زرداری بلوچستان کے سیاسی اور اقتصادی مسائل کے حل کو اپنی حکومت کی ترجیح اول بنائیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے زبانی جمع خرچ والے اقدامات اور اعلانات بھی کیے، بلوچ قوم سے ماضی کی غلطیوں پر معافی بھی مانگی، اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے آغاز حقوق بلوچستان کے نام پر بلوچستان کے ترقیاتی پیکج کا بھی اعلان کیا، مگر بلوچ قوم کے اصل درد کا ازالہ کرنے کے بجائے نواب اکبر بگٹی کے قاتل مشرف کو کھلا چھوڑ کر اور ان کی پالیسیوں کو آگے بڑھا کر وفاقی حکومت بلوچ قوم میں خیر سگالی کے بجائے منافرت کے جذبات کو بڑھاوا دیا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب وقت کی کمی ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور بہت اہم موضوعات پر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ناظرین، آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز اچھی ہے تو یہ عین اسلام ہے، اس پر بھی ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔